بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہودی کہا کرتے تھے جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس میں جس طرح سے تم چاہو آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی کہ مجھے بھی پانی دیجیے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا۔ ناظرین، میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور علماء دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، اور حق بات جو قرآن مجید فرقان حمید میں کھول کر بیان کی گئی ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، شرعاً ممانعت نہیں۔ البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاص کر جمعہ کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھے ہونے کا امکان ہے، اور یوں ہی بالکل برہنہ یعنی بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کرے، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا معافی ہا سے یہ افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا معافیہ سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کیسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ ناظرین، جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعے کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانے ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو سکے۔ ناظرین، بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن جمال اور بستر میں خاوند کے ساتھ خوبصورت طور اتوار سے اپنے پیار کے جادو سے جکڑ لے، دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ نہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کرے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اس سے اسیر کر دے۔ کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے اس کو نہ روکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مبارکت کی خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، اسے بیوی انکار کرے جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، خواہ وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی کہ اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے
آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ اب اپنی بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو وہ دم بخود ہو کر رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ ہو کر رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سوری رہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر پر سونا افضل ہے، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل میں جو خوشی پیدا کرنا ہے، بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جاؤ، گویا انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچاؤ اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے پاس اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کے سطر یعنی شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں، لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے کہ شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے اور نسیان یعنی بھولنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا اکٹھے غسل کرنے سے تو بہتر ہے کہ سطر ڈھانپ لیں تاکہ اس پہ ایک دوسرے کی نگاہ نہ پڑے۔ میاں بیوی دونوں ایک حمام میں بیک وقت غسل کر سکتے ہیں، مگر دونوں کے سطر ڈھکے ہوئے ہوں تو بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بعض ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی وقت میں غسل کرنا مذکور ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور بیوی سے محبت اور ان کے حقوق پورے ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔